حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ فکر و معاشیت روح کی قاتل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہیں ملتفت ایک طرف۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدائے تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ عقل سے کائنات کی تسخیر ہو سکتی ہے، مگر لامکاں کو مسخر کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی، اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ قومیں فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ کسی کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی و حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاست پہنچاتا ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔
وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ یقین ایک عظیم قوت انصاف، ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ قومیں فناہ نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو جانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فکر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا۔ اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو تم مردہ ہو۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ ہر انسان ادنیٰ پیمانے پر خود ایک خالق ہے، اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔